اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر ہے 18۔ ترجمہ سن لیجئے، مطلب بھی بالکل واضح ہے۔ جس دن اللہ تمام منافقین کو جمع کرے گا تو وہ لوگ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جس طرح وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے، اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ کچھ بھلی راہ پر ہے۔ سنو، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ بات چل رہی تھی منافقین کی کہ منافقین کی عادتیں کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا اوپر کہ وہ مسلمانوں کے سامنے آ کر قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہارے لوگ ہیں، ہم کوئی دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع کرے گا تو اس وقت بھی اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، اور دنیا میں قسمیں کھانے کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ ہم بچ گئے، وہاں بھی یہی سمجھیں گے کہ ہم لوگ بچ جائیں گے۔ تو اللہ ابھی سے کہہ رہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یعنی ابھی سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو یہ بتلا رہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کا جھوٹ وہاں پکڑا جائے گا۔ دنیا میں تو بچ جاتے تھے لیکن وہاں نہیں بچ پائیں گے، وہاں تو اللہ رب العزت سب کے سامنے ان کی پول کھول دے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، یہ لوگ ایسے کٹر منافق اس کو خوش کرنے کی اس کو خوش کرنے کی کوششیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آگے وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ یہ آیت نمبر ہے 19۔ ترجمہ کیا ہے؟ ان پر شیطان نے قابو پا لیا ہے، بس شیطان نے ان کو اللہ کے ذکر سے بھلا دیا۔ یہی لوگ شیطان کا لشکر ہے۔ سنو، شیطان کا لشکر خسارہ اٹھانے والا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے وجہ بیان فرما دی کہ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے، اور قابو پا کر سب سے پہلا کام شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ ان کو بھی اللہ کا خوف ان کے دلوں میں سے نکال دیا، مخلوق کا خوف داخل کر دیا۔ جب مخلوق کا خوف آ جاتا ہے تو پھر انسان مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اس پوائنٹ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب انسان مخلوق سے ڈرنے لگتا ہے تو پھر مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اسی دن سے منافق بن جاتا ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مخلوق کی ناراضگی اور رضامندی کی کوئی پرواہ اس کو نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ مومن کی شان بیان فرمائیں گے کہ مومن کی شان کیا ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ نے ان آیتوں میں کہہ دیا کہ یہ شیطان کا لشکر ہے، اور یاد رکھو شیطان کا لشکر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، ہمیشہ خسارے میں ہوگا۔ دنیا میں بھی خسارہ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ کس کس کو آپ خوش کریں گے، کب تک کریں گے؟ مخلوق کو خوش کرنا بہت مشکل کام ہے، آپ کب تک خوش کریں گے؟ دنیا والے کبھی بھی راضی نہیں ہوتے۔ آج کل شادیوں میں یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، پھر بھی جس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا تھا وہ بھی کبھی خوش نہیں ہوتا، وہ بھی ناراض ہو کر ہی جاتا ہے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے۔ اس لیے آگے اللہ فرما رہے ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی لوگ ذلیل ہیں۔ صاف لفظوں میں کہہ دیا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عزت پا ہی نہیں سکتے۔ میں نے ابھی بتایا کہ کتے کی طرح ان کی حالت ہو جاتی ہے کہ کتا جس طرح مالک کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اسی طرح یہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں غالب آؤں گا اور میرے رسول
یقیناً اللہ قوی ہے، زبردست ہے۔ صاف اللہ نے فرما دیا ہے۔ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ منافقین، کفار یہ سب غالب ہے، اللہ فرماتے کہ نہیں، اس دنیا میں بھی مومن اور اللہ کے رسول غالب آتے ہیں، اور غالب ہمیشہ آتے رہیں گے اگلے جو ہے جہان میں، یہ اگلی زندگی میں بھی، جب تک مومنین اس دھرتی پر ہے، مومن بن کر ہے تو وہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ آگے اللہ فرما رہے مومن کی شان بیان فرما رہے، بڑی پیاری آیت ہے، سنیے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه۔ کیا ہے؟ آیت نمبر ہے 22، ابھی آدھی آیت پڑھی ہے۔ تو نہیں پائے گا ایسی قوم کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، وہ لوگ دوستی رکھتے ہوں ایسے لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے، اگرچہ ان کے آبا یعنی باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے پوتے ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے گھرانے کے لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ فرما رہا ہے یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رچا بسا دیا ہے، اور اللہ نے ان کی تائید کی ہے اپنی طرف سے روح کے ذریعے سے۔ کیا کہہ رہے اللہ؟ مومن کی شان کیا ہوتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے کبھی دوستی نہیں رکھتے۔ یہ مومن کی شان بیان فرمائی۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہم تاجر ہیں اور ہمارا کوئی بزنس پارٹنر ہے جو اللہ اور اس کا رسول کا دشمن ہے، پھر بھی ہم اس سے دلی دوستی رکھتے ہیں صرف اپنے مفاد کی خاطر۔ اللہ فرما رہے مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن تو جو اللہ اور اس کا رسول کا دشمن ہے اس سے کبھی دلی دوستی، ہاں اس سے معاملات کر سکتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کر سکتا ہے، لیکن دلی دوستی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اس کے کفر پر راضی رہے۔ نمبر 2، اس کے مذہبی رسومات میں شرکت کرے جہاں شرکت کرنے کی اجازت اسلام کی طرف سے نہیں ہے۔ جیسے بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ نمستے کہتے تو یہ بھی نمستے کہہ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ فرما رہے مومن ایسا نہیں ہوتا، سامنے باپ کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اس کا رسول کا دشمن ہے تو پھر اس سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ بیٹا ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، دوستی نہیں ہو سکتی۔ سگا بھائی ہے لیکن اللہ رسول کا دشمن ہے، اس سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ گھرانے کے لوگ ہیں، کنبے کے لوگ ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں، لیکن اللہ رسول کے دشمن ہے تو اللہ فرما رہے ان سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرما رہے یہ پکے مومن ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے جب ایسے لوگ دنیا میں بستے ہیں تو لوگ ان سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ مومن ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں شریعت کے مطابق شادی کروں، میں شریعت کے مطابق جو ہے ولیمہ کروں، تو بہت سے رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، اکیلا پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے اس کو تسلی دے رہے کہ تو اکیلا نہیں ہے، تیرے ساتھ فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی پیٹھ تھپ تھپانے کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں، اور وہ فرشتے ان کو ایسے لوگوں کو دلاسا دیتے ہیں کہ تم گھبراؤ مت، تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تو وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے جس بندے کو اللہ نے وہ ایمان عطا فرمایا ہو، اس کو اللہ رب العزت یہ محسوس کرواتے ہیں، اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ فرشتے میرے ساتھ ہیں، اللہ کا جو پاکیزہ لشکر ہے، مقدس لشکر، وہ اس کے ساتھ ہے۔ پھر دوسرا انعام، یہ تو دنیا میں انعام ملتا ہے کہ فرشتے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں۔ دوسرا انعام تو اللہ فرما رہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کا لشکر ہے، سنو اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے
پکا مومن ہونا ضروری ہے، اور پکا مومن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں پھر بھی ان سے کبھی دلی دوستی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کامل اور قوی ایمان عطا فرمائے۔